أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ. گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے جاہلیت کی رسم کی تردید فرمائی، یعنی زہار کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنی بیویوں کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہو تو تمہاری زبان کے کہنے سے تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہاری ماں نہیں بن جائے گی تمہاری کہنے سے، بلکہ اصل تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، جنہوں نے تم کو جنم دیا. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور جو تم زبان سے بات کہتے ہو وہ سب جھوٹ ہے، وہ لغو ہے، وہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ پاک کیا ہے، معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں. کہ اگر کوئی ایسا کام کرنے کے بعد اگر اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ پاک اس کے اس گناہ کو جو اس نے زبان سے نکالا ہے اللہ پاک کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے. کل میں نے آپ حضرات کے سامنے آخر کے اندر ایک بات عرض کی کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے جاہلیت کی رسم کی کیا کر دیا، آیت نمبر 2 کے اندر تردید کی ہے. وہ جو جاہلیت کی رسم میں ایک عام رواج تھا اس زمانے میں کہ جو بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت سے تشبیہ دیتا تھا تو وہ بیوی اس کے لیے کیا ہو جاتی تھی، حرام ہو جاتی تھی. حتیٰ کہ یہ ایسا
سخت اور شدت برا لفظ ہوتا تھا کہ طلاق مغلظہ سے بھی برا اس وقت سمجھا جاتا تھا. طلاق مغلظہ جس طرح 3 طلاقیں ہوتی ہیں. تو اللہ نے ایک تو تردید فرما دی. اب آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے اللہ پاک طریقے تدارک بیان فرمائیں گے کہ جب تم نے یہ کام کر ہی لیا اب اس کا تدارک کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. یعنی فرمایا اگر کسی نے، اب اللہ پاک نے ایک حکم نازل کر دیا اسلام میں، اللہ پاک نے اگر کوئی بندہ یہ کام کر لے، اس فعل شنیع کا مرتکب ہو جائے، اس کے لیے سزا کیا رکھی ہے. سب سے پہلے تو اللہ نے فرما دیا کہ گناہ ہے یہ سخت اگر کوئی انسان کرے، لیکن جو بندہ توبہ کر لے لیکن پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کفارہ جس کو کہتے ہیں. اب آیت نمبر 3 کے اندر اللہ پاک زہار کا کفارہ بیان فرمائیں گے کہ اس کا کفارہ کتنا ہے. دیکھیں جی اب ترجمہ غور سے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے، عورتوں سے. ثم یعودون، اب دیکھو پھر واپس آتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں لما قالوا. لما قالوا، یہ غور سے دیکھنا، یہ لفظ، یہ لام زیر لی ہے نا، لام زیر لی، یہ ہے لام جو ہے یہ الہ کے معنی میں ہے. یہ الہ مطلب طرف، الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف. حمزہ زیر ای لام کھڑی زبر لا یا الہ، وہ اس کا معنی طرف. یہ لام زیر لی الہ کے معنی میں. اس کے پھر یہ لام اور میم کے درمیان مفسرین فرماتے ایک لفظ ہے نقضی، الہ نقضی ما قالو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ترجمہ. ثم یعودون لما قالو، پھر واپس آتے ہیں طرف توڑنے اس بات کے، لما قالو جو انہوں نے کہی ہے. نقض مطلب توڑنا، مطلب انہوں نے زہار کر لیا. کیا کر لیا؟ اب وہ بیوی سے نفع اٹھانا اب جائز نہیں ہوگا. اب وہ اس بات کو توڑنا چاہتے ہیں جو انہوں نے منہ سے کہی کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت میرے لیے حرام ہے. اب چونکہ وہ اس بات کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ واپس پھر پلٹنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی سے انتفاع حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں. ثم یعودون لما قالوا، پھر واپس آتے ہیں طرف توڑنے اس بات کے جو انہوں نے کہی. اب دیکھیں آگے کفارہ ہے جی. فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، فرمایا کہ پس اوپر ان کے ہے، کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ، پس آزاد کرنا، رقبۃ ایک غلام کا. ٹھیک ہے، بردہ یا غلام. من قبل پہلے اس کے، ان یتماسا یہ کہ وہ ہاتھ لگائیں آپس میں، یہ کہ وہ ہاتھ لگائیں آپس میں. یعنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ کفارہ ادا کرے گا. غلام کو آزاد کرے، باندی آزاد کرے، یہ کفارہ ادا کرے گا. دیکھو پہلی صورت کفارے کی کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت تشبیہ دے دی، تو اس کے لیے قرآن نے سزا کیا رکھی ہے کہ پہلے کیا کرے گا؟ بولو سارے، غلام آزاد کرے گا. یہ مسئلے کی بات ہے اللہ کے بندو، یہ تو یاد ہونی چاہیے چیزیں، یہ مسئلہ ہے بہت بڑا. غلام آزاد کرے گا وہ. ٹھیک ہو گیا. آگے شرط کیا رکھی ہے قرآن پاک نے؟ من قبل ان یتماسا، بیوی کو چھونے سے پہلے، ہم بستری سے پہلے وہ غلام آزاد کرے، پھر انتفاع کرے بیوی سے. اس سے پہلے بیوی سے انتفاع حاصل کرنا جائز نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے، آگے ذالکم توعظون بہ، اللہ پاک نے فرمایا یہ کفارہ میں نے کیوں تمہارے اوپر لازم کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے ذالکم توعظون بہ، یہ کفارہ توعظون بہ، تم نصیحت حاصل کرو گے اس سے. کیا کرو گے؟ نصیحت حاصل کرو گے اس سے. اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ یہ کفارہ میں نے تمہارے اوپر لازم اس لیے کیا ہے تاکہ تم آئندہ کیا کرو؟ نصیحت حاصل کرو. تاکہ تم آئندہ کیا کرو؟ نصیحت حاصل کرو. اس فعل شنیع کا تم کبھی بھی ارتکاب بالکل نہ کرو. ٹھیک ہے، آگے پھر کیا فرمایا؟ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ پاک ساتھ ان کاموں کے جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا
میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین کے اوپر کون میری شریعت کا اتباع کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، میں خبر رکھنے والا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم یہ کام کر لو گے اور کفارہ ادا کیے بغیر تم اپنی بیوی سے انتفاع حاصل کرنے لگ جاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھنا میں نے یہ کفارہ نازل کر دیا، میں نے سزا لازم کر دی ہے۔ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اس کو یہ سزا بھگتنے کے بعد پھر اپنی بیوی کے قریب آنا جائز ہوگا، وگرنہ اس کے علاوہ اگر وہ قریب آئے گا تو میری شریعت کو کیا کرے گا، میرے شریعت کے حکم کو توڑے گا، اور جو میری شریعت کے حکم کو توڑے گا میں اسے دیکھ رہا ہوں، پھر میں اس کو اچھی طرح سزا دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی آگے دیکھیں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، فرمایا پس وہ بندہ جو نہ پائے، کیا نہ پائے، غلام، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس روزے رکھنا 2 مہینے لگاتار، روزے رکھنا 2 مہینے لگاتار، ٹھیک ہے۔ من قبل ان یتماسا، یہاں بھی وہی شرط ہے، پہلے اس کے کہ یہ کہ وہ ہاتھ لگائیں، آپس میں چھوئیں، یعنی ہاتھ لگائیں ایک دوسرے کو یا آپس میں چھوئیں۔ دوسری صورت اب یہ ہے، قرآن پاک نے یہ اب آسان صورت پیش کی، فرمایا کہ اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے، مطلب کہ غلام باندی نہیں ہے کسی کے پاس، کمزور ہے مالی حالت، یا آج کا دور لگا لو اب غلام اور باندیوں والا دور ختم ہو گیا، بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ چیز کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ دیکھو جی اسلام نے یہ باندی اور غلاموں والا سسٹم رکھا ہوا ہے، اسلام کے اوپر ہمارے ہی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے، یہ اگرچہ یہ قانون ختم ہو بھی گیا ہے نا تو اسلام کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا ہے، کوئی اعتراض کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اس وقت جو غلام اور باندیوں کا دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر تھا، ہر قوم کے اندر یہ پایا جاتا تھا کہ جو قوم جس سے لڑائی کرے گی اس قوم کے وہ کیا بنا لیں گے، غلام اور باندی جو بھی ہوتے چڑھے وہ اس کو قید کر کے لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ چیز اس وقت رائج تھی پوری دنیا کے اندر۔ جب اسلام آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا، اسلام نے اس اجازت کو باقی رکھا ہے، بس کوئی اسلام نے اس حکم کو واجب نہیں کہا کہ تم غلاموں کو کیا کرو، یہ قید کرو گے تمہیں اتنا ثواب دیا جائے گا، جو باندی کو قید کرے گا اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا۔ اسلام نے صرف اور صرف اس وقت غلام اور باندی بنانے کی اجازت دی تھی، وگرنہ اس کے اوپر کوئی ثواب کا کوئی کسی قسم کا اللہ پاک نے حکم نہیں اتارا تھا، کوئی وجوب کا بھی حکم نہیں اتارا تھا اللہ پاک نے، سمجھ آ گئی؟ ہاں اسلام نے اتنی بات رکھی ہے، اسلام نے اتنا اپنے آپ کو وسیع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل کیے ہیں کہ جو ایک غلام آزاد کرے گا اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا، جو ایک باندی آزاد کرے گا اس کے اتنا ثواب دیا جائے گا، سمجھے؟ اسلام نے یہ وسعت رکھی ہے، یہ وسعت کسی اسلام کے علاوہ مذہب کے اندر نہیں رکھی تھی کہ جو باندی آزاد کر دے یا غلام آزاد کر دے کہ ان کے مذہب کے اندر لکھا ہو کہ جی فلاں جو ہمارا معبود ہے تمہیں یہ ثواب دے گا۔ ہاں یہ وسعت صرف اور صرف اسلام نے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تفصیل کے ساتھ پھر کبھی صحیح۔ یہ دوسری صورت ہے جی کہ اگر کوئی غلام نہ پائے تو پھر وہ کیا کرے گا جی، 2 مہینے کیا رکھے گا، لگاتار متتابعین، شرط ہے 2 مہینے لگاتار کیا رکھے گا، روزے رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ من قبل ان یتماسا، یہاں بھی وہی شرط ہے، شرط کیا ہے، بیوی سے انتفاع کرنے سے پہلے پہلے وہ 2 مہینے کیا رکھے گا، روزے رکھے گا۔ اچھا بھائی یہ اس کی بھی کئی صورتیں ہیں، متتابعین کے اندر علماء نے بڑے بڑے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھو اصل جب وہ روزے رکھے گا چاند کی تاریخ کا حساب لگائے گا، اگر وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 1 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ جو قرآن پاک نے جو سزائیں مقرر کی ہیں نا، مثال کے طور پہ اور بھی ہیں سزائیں، یہ اتنے مہینے روزے رکھے کفارے کے، یہ جنوری فروری کے حساب سے نہیں رکھنا، بلکہ یہ اسلامی تاریخوں کے حساب سے سزا بھگتنی ہے، کیونکہ اسلام نے سزا رکھی ہے تو سزا ہوگی بھی کس مہینے کے اعتبار سے، اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ یا تو وہ چاند کی پہلی تاریخ کو رکھے، اچھا اب چونکہ اسلامی تاریخ کے اندر کیا ہوتا ہے 29 یا 30 کا مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب اس نے چاند کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھ لیا، کتنے، اگر مہینہ مثال کے طور پہ 29 کا ہے، یہ 1 مہینہ پورا ہو گیا، یہ 1 مہینہ کیا ہو گیا، پورا ہو گیا۔
60 دن نہیں اللہ نے یہاں کہا، غور کرو، سمجھ آ گئی ہے؟ 60 دن نہیں کہا بلکہ 2 مہینے کا ہے۔ اب اسلامی مہینے کے اندر 29 بھی ہوتا ہے، 30 بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اگر 29 کا مہینہ ہو گیا، آگے یکم ہو جاتی ہے چاند کی، اب وہ جو اگلی یکم ہوئی ہے اب وہ دوسرا مہینہ شروع ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے؟ اگلا مہینہ بھی اگر 29 کا ہو گیا، 2 مہینے پورے ہو گئے، بس اس کا کفارہ ہو گیا پورا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ ہاں، اس کے درمیان یہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اس کے درمیان ایک بھی ناغہ اس نے کر دیا، روزہ چھوڑ دیا، دوبارہ اس کو یہ عمل دہرانا پڑے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ اس لیے فرمایا اللہ نے متتابعین، لگاتار، ٹھیک ہو گیا؟ لگاتار۔ اچھا، درمیان میں فوتگی آ گئی، جو مرضی بیماری ہوگی، سزا ہوگی، اللہ معاف کرے، اسی سے ایسا مسئلہ پیش آ گیا، ہسپتال کے اوپر بیڈ کے اوپر جا کے لیٹ گیا، روزہ چھوڑنا پڑا، تب بھی اسلام نے نہیں چھوڑ دی، اسلام کہتا ہے دوبارہ اس کو روزے رکھنے پڑیں گے 2 مہینے لگا۔ اب دیکھو یہ کس کے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں، بولو کس کے بارے میں حقوق ہے؟ یہ عورت کے بارے میں حقوق بیان کیا قرآن نے، عورت کو حق دیا گیا ہے۔ ہمارے لوگ آج یہاں بڑی آسان سے کہہ دیتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے، اسلام نے عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے۔ یہ دیکھو اللہ نے پورے رکوع کے اندر یہ عورت کا یہ اللہ پاک نے حق بیان کیا یہاں پہ، سمجھ آئیے؟ اچھا، یہ دوسری صورت سمجھ آ گئی ہے جی روزے رکھنے کی؟ اچھا جی، اب 2 مہینے روزے رکھنے کے بعد پھر وہ بیوی کے پاس جائے گا، یہ ہے من قبل ان یتماسا۔ اچھا، تیسری صورت بھی قرآن نے دی ہے، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا۔ اللہ اکبر، فرمایا پس وہ بندہ جو نہ طاقت رکھے، اس کی بھی طاقت نہ رکھے، تو کیا کرے؟ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، پس کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو۔ کھانا کھلائے کس کو؟ 60 مسکینوں کو کیا کرے گا؟ کھانا کھلائے گا۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کیا کرے گا؟ کھانا کھلائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر بھی کئی صورتیں ہیں 60 مسکینوں کو۔ ایک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اب کھانے سے مراد یہ نہیں سمجھنا کہ ایک وقت کا کھانا ہے، نہ، 60 مسکینوں کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھلانی اس کے اوپر ضروری ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی پورا ولیمہ، سمجھ آئیے؟ صبح اور شام 60 مسکینوں کو، چاہے وہی مسکینوں جو صبح کو آئے ہیں وہی ان کو کہہ دو شام کی، بھئی ہماری طرف ہی ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ باقی جو مرضی پوسٹر لگواؤ کہ آپ کی دعوت ہے، آپ کا یہ ہے وہ ہے، باقی نیت کر لو دل کی، یا اللہ یہ کفارہ ادا کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہو گیا؟ 60 مسکینوں کو 2 وقت 2 ٹائم کی روٹی پیٹ بھر کر کھانا وہ کیا کرے گا؟ کھلائے گا۔ پہلی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت، اچھا، ایک مسکین کو 60 دن، پہلے 60 مسکینوں کو 2 وقت ایک ہی دن میں کرے اور کام ختم کرے۔ ایک ہے وہ بیچارہ کمزور ہے، 60 مسکینوں کو نہیں کر سکتا وہ انتظام، ایک مسکین اب مقرر کر لے، ایک مسکین کو اب وہ 60 دن پورے یعنی 2 مہینے لگاتار صبح و شام کیا کرے گا؟ یہاں پہ 2 مہینے نہیں بلکہ 60 دن ہے، وہ ادھر ہے 2 مہینے، یہاں 60 دن ہے، 60 کا لفظ ہے، 2 مہینے نہیں، یہاں پورے 60 دن کرنے پڑیں گے، یہاں نہیں 29-30 کا حساب لگایا جائے گا، یہاں اس سزا کے اندر 60 دن ایک مسکین کو وہ کیا کرے؟ صبح و شام کیا کرے؟ پیٹ بھر کر روٹی کھلائے، اور روٹی پیٹ بھر کر جو عام عرف عام کے اندر صبح و شام ہم کھاتے ہیں وہ روٹی مراد ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو چائے اور بسکٹ کھلا کے چل بھی گھر سے نکال دو، پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے اس کو، ایک صورت یہ بھی ہے۔ اچھا جی، کھانا نہیں کھلا سکتا، وہ کہتا ہے نہ بھائی یہ بہت مشکل کام ہے، برتن دھونے پڑیں گے، اٹھانے پڑیں گے، بہت انتظام کرنا پڑے گا، اس سے بھی آسان صورت ہے، 60 آدمیوں کو فی بندے کے حساب سے 2 سیر گندم یا آٹا وہ ان کے اندر دے دے، ایک ایک مسکین کو، 60 آدمیوں کو 2 سیر گندم، ٹھیک ہے؟ اس حساب سے قیمت یا گندم یا 2 سیر گندم کے اندر جتنا آٹا نکلتا ہے وہ کیا کر دے؟ تقسیم کر دے، ایک ایک 60 مسکینوں کو یہ دے دے۔ یہ تمام صورتیں اس کے اندر فقہائے کرام نے لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 3 صورتیں ہو گئی ہیں۔
قرآن کہتا ہے یہ تین میں سے کوئی ایک کرو گے تو پھر بیوی کے پاس جاؤ گے، اس سے پہلے تم بیوی کے پاس نہیں جا سکتے. ٹھیک ہو. آگے دیکھو اب کیا اللہ نے فرمایا، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا یہ حکم زہار، یہ کفارہ زہار، یہ کیوں میں نے حکم دیا؟ ذالک لتؤمنوا، یہ بیان حکم تاکہ لتؤمنوا تم تابع دار ہو جاؤ. یہ نہیں کہنا کہ تم ایمان لے آؤ، کیونکہ ایمان تو پہلے لائے چکے تھے. وہ یہاں مانا کرنا ہے تاکہ تم تابع دار ہو جاؤ باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر تم عمل کرنے والے بن جاؤ، اس کے تابع دار بن جاؤ. ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا تاکید کے لیے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ ضابطے اللہ کے ہیں. یہ قانون کس کا ہے؟ اللہ کا قانون ہے یہ. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، پھر فرمایا واسطے کافروں کے، انکار کرنے والوں کے عذاب ہوگا دردناک. جس طرح دنیا کی حکومتیں منواتی ہیں نا اپنا قانون، کہ ہمارا قانون کسی نے توڑا کہ وہ سیدھا سولی کے اوپر لٹکے گا، جو ہمارے قانون سے بغاوت کرے گا وہ سولی پر لٹکے گا، ریاست سے بغاوت ہوگی. اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ میرے ضابطے ہیں، یہ میرے قانون ہے، اور جو میرے قانون کو توڑے گا یہ نہ سمجھے کہ اگر دنیا کے اندر سزا نہیں ملی آخرت میں بچ جائے گا. اللہ نے فرمایا آخرت کے اندر پھر کیا ہوگا؟ دردناک قسم کا عذاب ہوگا ان کے لیے، جو میرے قانون کو کیا کرے گا؟ توڑے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں. ہمارے لوگ اللہ کے قوانین کو کیا سمجھتے ہیں؟ کمزور سمجھتے ہیں. یہی بات اللہ نے سورۃ احزاب کے اندر بھی بیان کی ہے. پتہ ہے جب اللہ نے لے پالک کا مسئلہ وہاں بیان کیا ہے، جس طرح اللہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری ماں کہنے سے وہ ماں بن جائے گی. اللہ نے فرمایا جو تم لے پالک بیٹے لے کے پالتے تمہارے کہنے سے تمہارے سچے بیٹے بن جائیں گے، حقیقی بیٹے بن جائیں گے. تم نے بیٹی لے کے پال لی وہ حقیقی بیٹی بن جائے گی. وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں، سورۃ نساء میں بھی اللہ فرماتے ہیں یہ جو وراثت کے قوانین میں نے متعین کر دیے یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو اللہ کی حدوں ضابطوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا دنیا کے اندر آخرت کے اندر میں اس کو رسوا کر دوں گا، ذلیل کر کے رکھ دوں گا. اللہ کے قوانین سے کبھی بھی ٹکر مت لینا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں. جو بھی مسئلہ ہے سورۃ احزاب اللہ پاک نے پوری کی پوری لے پالک کے اوپر بیان کر دی، پوری سورت. ہمارے لوگ اس کے اندر بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں، ایک پوری ٹکر لے رہے ہیں وہ اللہ کے قانون سے، پوری ٹکر. آج کل تو بہت زیادہ رواج ہو چکا ہے نا کہ بیٹا پکڑو بیٹی پکڑو اور اس کو پالنے لگ جاؤ، اور اس کو اپنی وراثت کے اندر حصے دار بھی بنا دیتے ہیں. اور پھر عام ایک حرام کام شروع کر لیا کہ وہ لے پالک جو لے کے پالتا ہے وہ اس کے شناختی کارڈ کے اوپر بے فارم کے اوپر اپنا نام لکھوا دیتا ہے باپ کی جگہ، یعنی حقیقی باپ کو چھوڑ کر اپنا نام، ایک حرام کام کرتا ہے. یہ اللہ کے قوانین کو کیا کر رہا ہے؟ وہ توڑ رہا ہے. اللہ نے فرمایا پھر دنیا کے اندر بھی تمہیں رسوا کروں گا اور آخرت کے اندر بھی کیا کروں گا؟ رسوا کروں گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں. یہ بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں آگے جا کے، انسان کو پھر پتہ چلتا ہے. خاص کر جو بیٹی لے کے پالتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں، بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں کہ جب وہ جوان ہو کے اگلے گھر کے اندر جاتی ہے اس کی درانیاں جٹھانیاں اس کی ساس اس کو تانے دیتی ہیں تیرے حقیقی باپ کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا تو غیروں کے اندر جا کے پلی. سمجھ آئی ہے؟ پھر وہ جو بچی ہوتی ہے اپنے سگے ماں باپ کو بھی بد دعائیں دیتی ہے، قبر کے اندر جا کے پڑھتے ہیں کہ میرے ماں باپ اب خود تو مر گئے اور میری زندگی کو کیا کر کے ذلیل کر کے چلے جائے، اور جنہوں نے لے کے پالا ہوتا ہے ان کو بھی وہ بچہ اور بچی کیا دیتے ہیں؟ بد دعائیں دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے پال کے میری زندگی کو برباد کر دیا، میرے حقیقی ماں باپ سے چھینا. اور پھر اس کے علاوہ جو پھر لڑکی جس سسرال میں جاتی ہے اس کے چچا تایا جو ہوتے ہیں لڑکے کے، وہ شریکہ جس کو کہتے ہیں، وہ تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، وہ کنہ دے کروں آ گئی تو پل کے غیراں دے کر پلی. یاد رکھو یہ وہ دور نہیں ہے اب. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ کل کو جب بڑے ہوں گے اگلے خاندانوں کے اندر جائیں گے وہاں جا کے پھر لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. ہم نے چند دنوں چند مہینوں کی محبت کے لیے ایک انسان کی ہم نے ساری کی ساری زندگی کو برباد کر دیا ہے. پھر انسان خود تو قبر میں ہوتا ہے، اس کو پھر بد دعائیں سالے ثواب ہوتی ہیں اس کی. یہاں بھی یہی مسئلہ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے ضابطے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب کوئی اللہ کا ضابطہ توڑے گا، قانون توڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا اور ذلیل تو کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو یاد رکھنا اللہ کے قانون اور اللہ کے ضابطوں سے کبھی بھی ٹکر مت لینا.
ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین. اب یہ کفار اور منافقین کے لیے زجر بھی ہے، تخویف دنیاوی اخروی دونوں. دیکھو جب یہ زہار والا مسئلہ اسلام نے بدلا نا، اس کے اندر چھوٹ دی، تو یہ سب سے زیادہ بھڑکے تھے کفار اور منافقین. جس طرح لے پالک کے اوپر بھڑکے تھے، اس کے اوپر بھی بھڑکے. لو جی ایک بندے نے اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی، یہ کون سا پیغمبر ہے؟ ایک نیا قانون لے کے آ گیا کہ ماں کے ساتھ نکاح کو کیا قرار دے دیا؟ حلال قرار دے دیا. اللہ پاک نے اب ان کو زجر کیا، اور نیز یہ ان کو بھی زجر ہوگا جو اللہ کی حد کو کیا کرے گا؟ توڑے گا. فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، مطلب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں. کبتو، کیا ترجمہ لکھا ہے؟ ہاں لکھا ہوا کہ نہیں؟ بولو، پڑھو سارے شاباش. لکھا ہے. سورۃ احزاب کے اندر بھی یہی آیت تھی. جب لے پالک کا مسئلہ ہے اللہ نے وہاں بھی یہ کیا. جو میرے اس مسئلے کو، قانون کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ نے فرمایا میں نے جو کہہ دیا کہ لے پالک تمہارے منہ کے کہنے کی وجہ سے تمہارا نہیں ہے، پھر بھی جو کہے گا یہ لے پالک ہم ہیں اس کے، اللہ نے فرمایا تو جن لوگوں نے پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دنیا میں مخالفت کی، کبتو، ہلاک کر دیے گئے ہیں وہ. یعنی سزائیں دوں گا میں ان کو سخت سخت، ان کی زندگی کے اندر سکون، اطمینان، اور چھین لیں گے سب کچھ، ہم ان کی زندگی کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے. اور پھر یہی نہیں، پھر اللہ نے فرمایا کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ہلاک کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے. اللہ نے فرمایا جیسے ان سے پہلے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے، یہ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے، ان کو بھی کیا کر دیں گے؟ ہلاک کر دیں گے. پھر بطور تاکید اللہ نے فرمایا وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. کیوں ہلاک کریں گے؟ فرمایا اور تحقیق ہم نے اتارا واضح آیات کو. جب ہم نے قرآن اتار دیا، واضح آیات اتار دی، ان کو چاہیے تھا ہمارے قرآن پر عمل کرتے، اس کی آیتوں کو سمجھتے. جب ان کے لیے حق تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے ایک نصیحت نامہ اتار دیا، اللہ نے فرمایا اس کے باوجود بھی اگر میرے اللہ اور رسول کے احکامات سے مخالفت برتیں گے، اللہ نے فرمایا ہلاک کر دوں گا ان کو جس طرح پہلے لوگوں کو میں نے ہلاک کیا ہے. کیسی سخت وعید اللہ نے بیان فرمائی. اب یہ بتائے کوئی انسان کو جو آج دین سے غافل ہوا پڑا ہے، ان کو سمجھائے کہ دیکھو اللہ پاک کیسی کیسی اللہ پاک سزائیں مقرر کر، کس طرح اللہ پاک ڈرا رہا ہے. لیکن لوگ نہیں سمجھتے، ان کے دل ٹس سے مس نہیں ہوتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. اللہ کی حدوں، اللہ کے ضابطوں کو توڑ رہے ہیں ہم. پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور واسطے کافروں کے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا. فرمایا دنیا کے اندر بھی ہلاک کروں گا، برباد کروں گا، اور صرف دنیا میں نہیں، آخرت کے اندر بھی میں پھر عذاب دوں گا. اور پھر وہ عذاب ایسا ہی نہیں، بس عذاب ہی نہیں، بلکہ مہین، ذلیل کرنے والا عذاب دوں گا اس کو میں. تخویف دنیاوی بھی ہے اور اخروی دونوں ہے. آگے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا. اللہ اکبر. جس دن کے زندہ کرے گا ان کو اللہ پاک، جمیعا، سب کو، پھر فینبئہم بما عملوا، پس خبر دے گا وہ ان کو، بما عملوا، ان اعمال کی جو انہوں نے کیے. احصاہ اللہ. جی احصا کا ترجمہ کیا لکھ رکھا ہے؟ اچھا، اس سے اچھا محفوظ کر رکھا ہے اللہ نے، محفوظ کر رکھا ہے اس کو اللہ نے. ٹھیک ہے. وَنَسُوهُ، اور وہ بھول چکے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، وہ کیا کر چکے ہیں؟ بھول چکے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ پاک اوپر ہر چیز کے گواہ ہے، نگران ہے. سمجھو بات، یہ بھی اللہ نے بڑی عجیب بات کر دی. اللہ اکبر. فرمایا جس دن میں نے محشر میں سب کو جمع کرنا ہے نا، جن جن نے میرے احکامات کی مخالفت کی ہے دنیا میں، اللہ نے فرمایا فَيُنَبِّئُهُم، میں نے ان کو بتانا ہے، ان کو ایک بار، بما عملوا، جو انہوں نے دنیا میں عمل کیے. وجہ احصاہ اللہ، اللہ نے محفوظ کر کے رکھے ہیں. وَنَسُوهُ، اور تم دنیا کے اندر مخالفت کر کے بھول جاتے تھے. آنکھیں کھولو اپنی، سارے خدا کے لیے آنکھیں کھولو، جاگو. اللہ سے انسان دنیا کے اندر کیوں غافل ہوتا ہے؟ کیوں اللہ سے منہ پھیرتا ہے؟
کہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا فسق و فجور والا اور برا کام کرنے کے بعد بھی اس کے دل کے ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر بیٹھا. کیوں بھول جاتا ہے اصل وہ گناہ کر کے؟ اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر اس گناہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. کوئی زانی بڑے سے بڑا ہو، 100 بار بھی زنا کر لے، اس کے دل میں اہمیت ہی نہیں ہوگی اس گناہ کی. دل کیا ہو چکا ہے؟ بجھ گیا، مردہ ہو چکا ہے. شراب خور ہے، شراب پی رہا ہے، اس کے دل میں اہمیت ہی نہیں، ختم ہو گئی. اور دنیا کے اندر جتنے مرضی گناہ، کوئی گناہ لے لو، اگر کوئی بندہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اللہ پہلے اس کی کیا مارتا ہے؟ عقل مارتا ہے. یاد رکھ لو یہ بات، جب بھی کوئی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ نے کسی کو ذلیل کرنا ہو، کسی گناہ گار کو، اور اس کے دل سے اہمیت ختم ہو جائے، اللہ سب سے پہلے اس کی عقل مارتا ہے. اس کا احساس دل کے اندر ختم ہو جاتا ہے کہ میں کس کام کے اندر مگن ہوں، مجھے کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے اس کی عقل ختم ہو گئی. دوسرے نمبر پہ پھر اللہ شکل بگاڑتا ہے، اس کی شکل بھی بگڑتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور اس کا پھر نظارہ لوگ اس وقت کرتے ہیں جب اس کے سانس دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ میت کفن کے اندر لپٹا ہوا چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے اور لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں قریب سے. بمشکل 1000 جنازوں کے اندر کوئی ایک ہی جنازہ ایسا نکلتا ہے کہ لوگ آ کے کہتے ہیں خوشی سے، دل سے، کہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا. وگرنہ آج کوئی دوسرے سے پوچھ لینا اس کا چہرہ کیسا تھا، بمشکل دم گھوٹ کے بتاتے ہیں اچھا تھا بس. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کبھی نوٹ کیا اس کو؟ ہر بندہ اللہ کے احکام کی مخالفت کر رہا ہے، آج پھنسا ہوا ہے. پہلے اللہ اس کی عقل بگاڑتے ہیں. عقل، جو بھی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اللہ اس کی عقل کو بگاڑتا ہے. کسی گناہ میں، یار سود، رشوت، زنا، شراب، جو بھی گناہ دنیا کے اندر لسٹ بنا لو اس کی، پھر اللہ اس کے بعد اس کو ذلیل کرتے ہیں. جب ذلیل کرتے ہیں، اچھی طرح وہ ذلیل ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کی عقل واپس لوٹاتے ہیں اس کو، کہ یہ دیکھ جو تو نے کیا تھا نا سابقہ زندگی میں، یہ اس گناہوں کی سزا تمہیں ملی تھی. اگر تو نہ کرتا تو آج تجھے یہ بھگتنا نہ پڑتا. یہ تجھے ذلت اور خواری اس لیے بھگتنی پڑ رہی ہے کہ تو اس گناہ کے اندر اپنا اہمیت ہی نہیں دیتا تھا اس کو. تو دنیا کے اندر انسان کتنے گناہ کر کے بھول جاتا ہے. ہم نے اپنی سابقہ زندگی کے اندر گناہ کر کے کتنے بھلا دیے ہیں. اللہ نے فرمایا احصا اللہ، میں نے محفوظ کر کے رکھا ہے، میں تمہیں قیامت والے دن بتاؤں گا. جو تم نے کیے ہیں نا گناہ، اہمیت نہیں ہے نا، اصل بھی اہمیت نہیں ہے. جو بندہ ہے گناہ کے اندر مبتلا ہے، جب اہمیت ہی دل سے ختم ہوگی، میں کیا کر رہا ہوں، کیا اللہ کے ساتھ کر رہا ہوں، ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ. تو پھر اللہ پاک نے فرمایا تم تو بھول چکے ہو، میں نہیں بھولا، میں قیامت والے دن تمہیں ضرور بتاؤں گا. اور اللہ نے فرمایا اس کی کیا تخصیص ہے، اس کی کیا تخصیص؟ فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز کے اوپر گواہ ہوں، ہر چیز کے اوپر حاضر مطلع ہوں. تم دنیا کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کر رہے ہو، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، اور ہر چیز کی کلی اللہ پاک قیامت والے دن کھول دے گا. ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیں جی. اچھا آگے جو مسائل آ رہے ہیں نا، اسی کے مناسبت سے مسائل ہیں جی. یہ ہے نا جو واللہ علی کل شیء شہید، آخر کے اندر جو آیت ہے کہ میں خبر دوں گا ان کو ان کے اعمال کی جو انہوں نے کیے، میں نے محفوظ. اب اسی کے متعلق یہ آیت ہے، دیکھو جی. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. چوٹی کے منافق تھے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کو یہ زجر ہے، زبردست ڈانٹ. چوٹی کے منافق. پہلے اس کی تشریح سمجھ لو، پھر میں اس کا ترجمہ کروں گا، پھر صحیح سمجھ آئے گی. منافق جو تھے نا اس وقت اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کرتے تھے، سرگوشیاں. کیا کرتے تھے؟ سرگوشیاں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ منافق جب سرگوشیاں کرتے تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو کون سا پتہ ہے، یہ پیغمبر کو کون سا پتہ ہے. اچھا یہاں پہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، منافق مسجد نبوی کے اندر اپنی ٹولی الگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3 سرگوشیاں کر رہے ہیں. سمجھتے تھے کہ ان کو کون سا پتہ ہے، پیغمبر کو کون سا پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو
حالانکہ اللہ نے فرمایا ان کی خفیہ سازشیں پیغمبر سے تو چھپ جائیں گی، صحابہ سے چھپ جائیں گی، مجھ سے تو نہیں چھپ سکتی، مجھ سے نہیں چھپ سکتی۔ اللہ نے فرمایا یہ 3 بندے سرگوشی کریں گے، چوتھا میں ہوں گا، 5 کریں گے، چھٹا میں ہوں گا، 3 سے کم ہوں گے، 2 ہوں گے، تیسرا میں ہوں گا، 6 ہوں گے، 7واں میں ہوں گا، جہاں مرضی چلے جائے میں ان کے ساتھ ہوں، مجھے ان کی سرگوشیوں کا پتہ ہے۔ اس آیت کے اندر آپ نے یہ بھی رکھنا ہے ساتھ کہ اللہ پاک اس دور کے حساب سے بتا رہا ہے کہ پیغمبر بھی موجود ہے اور صحابہ بھی موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے پتا ہے، پیغمبر اور صحابہ کو نہیں پتا۔ اگر پیغمبر کو بھی ان کی سرگوشیاں کا پتا ہوتا تو ہم کہہ سکتے کہ پیغمبر کو ان کے حالات کا علم عالم الغیب ہے، چونکہ اللہ نے یہاں نسبت صرف اور صرف اپنے ساتھ کی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو جی ترجمہ سمجھتے جانا ہے اور ذرا دل کے اندر خوف بھی رکھتے جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا آیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، فرمایا نہیں ہوتی سرگوشی 3 کی، نہیں ہوتی من نجوا سرگوشی کتنوں کی؟ 3 کی، الا هو رابعهم، مگر صرف وہ چوتھا ان کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر صرف وہ چوتھا ہوتا ہے ان کا۔ کون چوتھا؟ اللہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ چوتھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا والا خمسۃ، اور نہ ہی 5 کی سرگوشی ہوتی ہے، الا ہوا سادسہم، مگر صرف وہ اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا ہوا معہم اینما کانوا، اور نہ ہی کم اس سے اور نہ ہی زیادہ، الا ہوا معہم، مگر وہ اللہ صرف ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں بھی ہویں گے وہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہے نا جو نہ ہی کم نہ ہی زیادہ، مطلب 3 سے کم، 6 سے زیادہ، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہوں گے اللہ ان کا کیا ہوگا؟ تیسرا ہوگا، چوتھا ہوگا، 5واں ہوگا۔ ٹھیک ہے، فرمایا جہاں بھی ہویں گے میں ان کے ساتھ ہوں، مجھے پتہ ہے یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ یہ آیت سامنے رکھ کے انسان ذرا اندازہ لگائے کہ ہم جو آج دنیا کے اندر 2 بندے اللہ کی مخالفت کے اوپر جو سرگوشیاں کرتے ہیں، کسی کو قتل کرنے کی، کسی کے خلاف سازش کرنے کی، کسی کے خلاف بغاوت کرنے کی، ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں تم 2 سرگوشی کرو گے، تیسرا میں ہوں گا، 3 کرو گے، چوتھا میں ہوں گا، 4 کرو گے، 5واں میں ہوں گا، جتنے مرضی 99 ہوو گے 100واں میں ہوں گا تمہارے، سب کچھ پتہ ہے مجھے تمہاری سرگوشیوں کا۔ ٹھیک ہے، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر خبر دے گا ان کو ان اعمال کی جو انہوں نے کیے، کب؟ قیامت کے دن۔ اگر دنیا کے اندر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا راز کسی کو کیسے پتہ چل سکے گا، ہمیں کون جان سکے گا، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن تم کو سب اعمال کی خبر کروں گا میں اس کو۔ کیوں بھائی؟ دنیا کے اندر راز کھل بھی جائے انسان سمجھتا ہے بڑی ذلت کی بات ہے، لیکن یہ کم ہے ذلت کہ جب وہ وہاں قیامت والے دن راز کھلیں گے اور سب کے سامنے رشتہ دار بھی ہوں گے، دوست احباب بھی ہوں گے، سب کو ہوں گے، ساری مخلوق ہوگی اللہ کی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اولیاء اللہ وہیں پہ ہوں گے، ساری مخلوق کے سامنے وہاں ذلت و رسوائی ہوگی۔ یہاں تو چلو راز کھل گیا، کتنے لوگوں کو؟ 20 کو، 30 کو، 40 کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، محلے والوں کو، چند گھروں کو پتہ چل جائے گا، لیکن جب وہاں راز کھلیں گے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت۔ انسان کبھی سوچے بیٹھ کے، خدا کے لیے تنہائی میں سوچے کہ ہم نے جو آج معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے عزتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ سچی عزتیں ہیں یا جھوٹی عزتیں ہیں ہماری؟ کبھی تنہائی میں گریبان میں جھانک کے سوچنا کہ یہ جو عزتیں ہیں ہماری ہم نے بنائی ہوئی ہیں، آیا یہ سچ کے اوپر مبنی عزتیں ہیں، جھوٹ کے اوپر مبنی عزتیں ہیں؟ یہ ہم نے جھوٹی عزتیں تو نہیں بنائی؟ کیوں جی؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن انسان ڈرتا نہیں اللہ پاک سے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر نہیں پتا چلا کسی کو راز، پھر قیامت تو ہے ہی ہے، مرنے کے بعد تو میرے پاس ہی آنا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھ لیں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ یہ ہوگی جی ایک بات۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ یہ ہے جی دوسرا زجر، چوٹی کے منافقوں کا دوسرا زجر ہے۔ آیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف، آیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف نہوا عن النجوى، جن کو روکا گیا سرگوشی سے، جن کو روکا گیا سرگوشی سے،
ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی لوٹتے ہیں طرف اس کام کے جس سے منع کیا گیا ان کو اس سے، یعنی پھر بھی وہ سرگوشی کرتے ہیں، منع بھی کیا گیا سرگوشی نہیں کرنی، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ سرگوشی کرتے ہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور سرگوشیاں کرتے ہیں ساتھ گناہ اور سرکشی، والعدوان اور سرکشی، ومعصیت الرسول اور نافرمانی کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اچھا جی، جب مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد میں جا رہی ہوتی، ٹھیک ہے، منافق کیا کرتے تھے اس وقت؟ حضرت صاحب یہ بہت بڑی جماعت تھی، یہ منافقوں کی، بہت ستایا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑا ہی ستایا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار نے اتنا نہیں تنگ کیا، یہودیوں نے تنگ نہیں کیا، انہوں نے بڑا ہی ستایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کچھ ستایا ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بھی حملہ انہوں نے کیا ہے، تہمت لگائی تھی نا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اتنا ستایا انہوں نے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ مدنی صورتوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ منافقوں کا ہی ذکر کرتا ہے، اور اللہ کو غصہ ہی بڑا ہے ان کے اوپر، کفار کے اوپر نہیں غصہ اللہ کو اتنا، اللہ کو ان کے صاف بات کہتے ہیں میں تمہیں رسوا کر دوں، میں تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دوں گا، لیکن ان کے اوپر اللہ کو غصہ ہی ایسا ہے کہ اللہ ایسی، دیکھو نا اب کیسی کیسی آیتیں آ رہی ہیں یہاں پہ، غصے پر مبنی آیتیں ہیں ساری کی ساری منافقوں کو۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ پاک شروع کے اندر اللہ پاک نے کافروں کا نہیں اتنا مثال دے کے بیان کیا، منافقوں کو اللہ نے مثالیں دے دے کے ان کے اوپر غصہ نکالا اللہ پاک، ایسا غضب نہ کر، جہاں بھی یہ آگے ساری یہ صورت کے اندر مدنی صورتیں ہیں ساری، آپ دیکھیں کہ منافق منافق منافق، اللہ پاک کو اتنا غصہ ان کے اوپر، ان کا ڈبل جرم تھا، ایک تو انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اندر کفر تھا، دوسرا اسلام کا اظہار کر کے مسلمانوں کے اندر رہ رہے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ڈبل جرم تھا ان کا، بہت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے، مسلمانوں کو ستایا ہے، سب کو ستایا ہے اس میں۔ فرمایا سرگوشی سے، ہاں جب مسلمانوں کی ایک جماعت مثلا جہاد میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو منافقین اب ان مسلمانوں کے سامنے نا الگ ٹولی لگاتے ہیں، مثلا اب یہ مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں، جماعت ادھر جا رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے، تو 5-6 بندوں نے ادھر ٹولی لگا لی، اب یہ ٹولی لگا کے پتہ کیا کرتے تھے؟ سرگوشیاں آہستہ آہستہ ایسے انداز سے بات کرتے تھے کہ اگلے کو محسوس کرواتے تھے کہ ہم آہستہ کر رہے ہیں، لیکن دل میں یہ ہوتا تھا کہ ان تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں ہماری، ایسے بولنا اکثر، ٹھیک ہے، کیا کہتے تھے؟ او دیکھنا ان کے پہلے آباء و اجداد بھی جہاد کے اندر گئے تھے، مر گئے تھے، اب یہ جائیں گے یہ بھی مریں گے، اب مقصد بزدل ہو جائیں، سارے کیا ہو جائیں؟ بزدل ہو جائیں، یہ جائیں نہ جہاد میں۔ یا اسی طرح اگر کوئی مسلمان مدینہ منورہ کی گلی سے تنہا گزر رہا ہے، یہ 3-4 منافق اکٹھے کہیں بیٹھ کے اس کو سر اور ہاتھوں سے اشارے کرتے تھے، اور اشارے اس انداز سے کرتے تھے وہ بیچارہ مسلمان ڈر جاتا تھا کہیں یہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں یہاں پہ، ایسے ڈراتے تھے یہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سرگوشیاں کرتے تھے، اللہ نے فرمایا سرگوشیاں بھی بے ایمان کس کی کر رہے ہیں؟ گناہ کے اوپر، رسول کی نافرمانی۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں ہم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ڈانٹا ان کو، بالکل سرگوشیاں نہیں کرنی، یہ گناہوں کے اوپر مبتلا، یہ ایسے کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا، رسول کی نافرمانی، بالکل نہیں سرگوشیاں کرنی تم نے بیٹھ کے۔ تو اس کے اوپر یہ آیتیں اتری، جب آپ نے ڈانٹ بھی دیا، منع بھی کر دیا، یہ بے ایمان پھر نہ ہٹے، یہ پھر سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ دیکھو نا شروع میں فرمایا، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ ان لوگوں کی طرف منع بھی کیا گیا سرگوشیوں سے، لیکن پھر بھی وہ اسی بات کی طرف آتے ہیں جس سے منع کیا گیا، پھر بھی وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، سرگوشیاں بھی گناہوں کے اوپر، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، رسول کی نافرمانی۔ دیکھو یہ کیا ہے؟ غضب بری آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے ضدی، ایسے نادی، ایسے مجرم، یہ منع بھی کر دیا رسول نے، پھر بھی یہ منع نہیں ہو رہے۔ یہاں سے سمجھو وہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک ہیں، ہم اس کے امتی ہیں، اب اگر ہمیں اس نے منع کر دیا ہے تو آج بھی اس کی تعلیمات زندہ ہے، ہمیں بھی یہ آیت یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ مخاطب کر رہی ہے کہ تمہیں جب رسول نے منع کر دیا ایک کام سے، تم کیوں کر رہے ہو وہ کام؟
پھر اس کا مطلب اگر ہم بھی باز نہ آئیں تو پھر ہم کون ہیں؟ بولو سارے. پھر بھی کوئی اپنے اوپر یہ لگائے گا یہ لیبل کہ ہم مسلمان ہیں، پھر بھی کوئی لیبل لگائے گا ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ تو منافق تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کے اندر صفوں کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارے پاس تو وہ بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یا صحابہ کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ پاک فرما رہے تمہیں جو رسول نے منع کر دیا ایک کام سے، تم پھر کیوں وہ کام کر رہے ہو، کیوں سرگوشیاں کر رہے ہو؟ اتنی سی بات کے اوپر اللہ نے ایسا غصہ نکالا. تو پھر جو آج نہیں مانے گا رسول کی بات، اللہ کے احکام کو پاؤں نیچے روندے گا، پھر وہ اپنا خود ہی فتویٰ سمجھ لے کہ یہ قرآن کیا دیتا ہے اس کے بارے میں فتویٰ. اللہ معاف فرمائے. آگے دیکھیں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. اب دیکھیں، اب یہ ایک اور شرارت ہے، یہ یہودیوں کی شرارت بیان کی ہے. فرمایا ہاں، اور جب کہ آتے ہیں وہ آپ کے پاس تو آپ کو دعا دیتے ہیں. کون سی؟ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جو نہیں دعا دی اللہ نے آپ کو، جو اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی لیکن وہ دعا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. اچھا، یہودی جو تھے نا، یہودی کیونکہ یہ مولوی تھے نا، اور مولوی کا مقابلہ کرنا آپ کو پتہ ہے مشکل ہے، آسان نہیں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ کو توڑتے بڑا تھے. السلام علیکم کیا مطلب ہے؟ تم پر سلامتی. یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کہتے تھے السلام علیکم، السام کہتے تھے، مطلب تم پر موت ہو. استغفر اللہ، لفظ کو بگاڑ دیتے. السلام علیکم، الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، اللہ پاک بچائے. تو اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو دعا دیتے ہیں، وہ دعا جو اللہ نے آپ کو نہیں دی. اللہ تو آپ کے لیے عرشوں سے بار بار سلامتیاں بھیج رہا ہے. ایمان والوں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ پیغمبر کے لیے سلامتی مانگا کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو میرے پیغمبر پر درود بھیجو اور سلامتیاں بھیجو. اللہ بھی سلامتیاں بھیج رہے آپ کے لیے، اور ایمان والوں کو بھی حکم کر دیا کہ سلامتیاں بھیجو. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دعائیں دے رہے ہیں، بد دعائیں کر رہے ہیں آپ کو، جو اللہ نے بھی آپ کی قسمت کے اندر نہیں لکھی. پھر فرمایا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ. اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں، کہتے ہیں اپنے آپ کو، کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ نبی ہے لولا يعذبنا اللہ، تو کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ بما نقول، اس بات پر جو ہم کہتے ہیں. وہی بات جو ہم سوچتے ہیں آج لوگ. یہ یہودی کہتے تھے اچھا اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے، ہم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں السلام علیکم الیاذ باللہ، بدعا کر رہے ہیں پیغمبر، تو اللہ اگر ناراض ہے، اگر یہ سچا پیغمبر ہے تو آئے ہمارے اوپر عذاب اللہ کا جو ہم کہہ رہے ہیں. یہی چیز انسان بھی سوچتا ہے، لیکن اس کو وہ سوچنے کا انداز تھوڑا آج غلط، تھوڑا دوسرا ہے. یار جے میں غلط ہاں تے اللہ ساڈے تے مصیبتاں پاندا، سانو ہی نہ پیسہ کیوں دیتا اللہ نے اگر ہم کیا ہیں غلط ہیں. دیکھو یہ کتنی بڑی بلڈنگ کھڑی ہے ہماری اتنی بینک بیلنس ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اگر ناراض ہوتا اللہ میں دولت دیتا. یعنی وہ دولت کو معیار سمجھتے ہیں اللہ کی رضا کا، وہ دولت کو معیار سمجھتے ہیں اللہ کی رضا کا. تو یہی بات یہودی کہتے تھے اگر اللہ ناراض ہے تو ہمیں دے سزا. اللہ نے ایسا جملہ آگے کہا نا خدا کی، کوئی تحقیقی جواب نہیں ہے، کوئی زجر نہیں، کوئی کچھ نہیں، دو لفظوں کے اندر بات کی ہے. یہودی کہتے تھے عذاب کیوں نہیں دیتا ہمیں؟ اللہ نے فرمایا دنیا میں نہیں صحیح، لیکن حسبہم جہنم، اور جہنم ہی کافی ہے. بس حسبہم جہنم، کافی ہے ان کو جہنم. یصلونہا، داخل ہوں گے وہ اس کو. فبئس المصیر، پس برا ہے ٹھکانہ جہنم کا. بس اللہ نے ختم ہی کر دیا. دیکھو یہاں سے یہ بھی بات، کوئی منہ پھٹ ہو، بیوقوف ہو، آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے. مثلا سمجھا کے آپ تھک گئے، لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ شریر ہے، شرارتی ہے، آپ اس سے زیادہ منہ نہ لگاؤ، بحث و مباحثہ نہ کرو، بس دو لفظوں کے اندر بات ختم کرو، اپنی جان چھڑاؤ. اللہ نے اگر یہاں پہ آیتیں آ بھی جاتی زیادہ ساری ان کے لیے، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، کیونکہ یہودی ضدی تھے بے ایمان. ان کے دلوں کے اندر ایک رگ کے اندر ان کے ضد بری ہوئی تھی، انہوں نے نہیں مانا. اللہ نے صاف بات کہہ دی حسبہم جہنم، اوہ جہنم ہی کافی ہے، بس ختم ہو گیا. اچھا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی.
اب یہ ہے جی، اب زجرات بھی ہوگی منافقین کے اوپر. 3 قوانین آئیں گے اصلاح منافقین کے لیے. کتنے؟ 3 قانون اب یہاں سے اللہ پاک منافقین کی اصلاح کے لیے بیان کریں گے. سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، پس نہ سرگوشی کرو تم ساتھ گناہ کے، والعدوان اور سرکشی کے، ومعصیت الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے، وتناجوا بالبر والتقوی اور سرگوشی کرو تم ساتھ احسان اور تقوی کے. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ پاک سے، الذی الیہ تحشرون، وہ ذات پاک کہ اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے. یہ آیا نا شروع میں یا ایھا الذین آمنوا، میں نے کہا منافقین کی اصلاح ہے، لیکن اللہ نے پھر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیوں کیا؟ مقصد اس سے جنہوں نے زبان سے اقرار کیا ہے نا، صرف ان کو بھی کیا کہہ دیا کہ ایمان والے، زبان سے اقرار کرنا. یا مطلب اس کا دوسرا بھی مفسرین کہہ سکتے ہیں کہ سنانا تینوں کہنا نون، کہ کہا ایمان والوں کو جا رہا ہے لیکن سنایا ان کو جا رہا ہے، منافقوں کو بھی. ٹھیک ہے. اچھا، کیا اللہ نے قانون بیان کیا؟ اب دیکھو غور سے سمجھنی ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا مشورہ نہ کرو جو سراسر گناہ ہو. اب یہ ادب کی بات بھی ہے اور معاشرے کے تحت جس طرح چلا جاتا ہے وہی بات بھی ہے، غور کرنا. اللہ نے فرمایا جب بھی تم نے کوئی مطلب اکٹھے بیٹھے ہو، میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. یہ کلاس ہے اب بیٹھی ساری، اگر اس میں سے 2-3 بندے اٹھ کے الگ چلے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں، ادھر والوں کے دل میں اب کیا کوئی اچھا گمان آئے گا ادھر والوں کے دل میں؟ اچانک جب وہ مجلس سے چلے گئے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مجلس سے الگ ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اگر بیٹھ جاؤ تو اللہ نے فرمایا گناہ کے اوپر کوئی سرگوشی نہیں، کوئی مشورہ نہیں. ٹھیک ہے. سرکشی کے اوپر، رسول کی نافرمانی کے اوپر کوئی سرگوشی نہیں کرنی. ہاں آپس میں جب مشورے کرنے ہیں، سرگوشی کرنی ہے تو صرف بالبر والتقوی، احسان اور تقوی اور نیکی کے کاموں میں مشورہ کیا کرو. لیکن کیا کریں، ہمارے اوپر مصیبت ہی ایسی ہے کہ ہم 3 بندے اکٹھے بیٹھ بھی جائیں، بس کاروبار کی باتیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا، کسی کی مجلس کے اندر اسلام ہے ہی نہیں، دین ہے ہی نہیں، کسی کی مجلس کے اندر شخصیات، نیک شخصیات کا تعارف ہے ہی نہیں، قرآن حدیث کا تعارف ہے ہی نہیں کسی کی مجلس کے اندر. کیا کریں؟ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. یقین کرو آج سے کئی سال پہلے چلے جاؤ، لوگ جب اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے اپنی شخصیات کا تعارف کرواتے تھے وہ ایک دوسرے کے اندر، صحابہ کرام کا تعارف ان کے اندر چلتا تھا، قرآن کا، حدیث کا، ایک دوسرے کو حدیث سنایا کرتے تھے. مساجد کے اندر یہ حال تھا، باہر لوگوں کے اندر یہ حال تھا. لیکن اب چونکہ بے حیائی، فحاشی، بے غیرتی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، 2 بندے 3 بندے بیٹھے ہوں، دور سے کوئی چوتھا بندہ کھڑے ہو کے ان کے بارے میں قرآن اٹھا کے قسم دے کے تیار نہیں ہے کہ یہ نیکی کی بات کر رہے ہیں. دے سکتا ہے کوئی ان کے بارے میں حلف کہ یہ نیکی کی بات کر رہے ہیں 2 بندے سامنے سرگوشی؟ بڑے کی چھوڑو، 2 چھوٹے بچے بھی اب کھڑے ہوں نا آپس میں، 12-13 سال کے، 10 سال کے، کوئی ان کے بارے میں قسم نہیں اٹھا سکتا کہ یہ قرآن کی اور حدیث کی بات کر رہے ہیں. یہ ہر کسی کو پتا ہوگا یہ بے غیرتی اور فحاشی اسی کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہی بات تم کر لو 2 بندے مل کے، تیسرا پھر کون ہے؟ اللہ ہے. 4 کر لو، 5 کر لو، 20 کر لو، پھر 21واں اللہ ہے. 39 ہو جو 40واں پھر اللہ ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سوچنا چاہیے انسان کو کہ ہماری جو آج مجالس ہیں یہ کون سی مجلسیں بن چکی ہیں، اللہ کو پسند بھی ہیں یا نہیں پسند ہماری. زنا کی، شراب کی، نوجوانوں کے اندر یہ 2 غلاظتیں سب سے زیادہ، یہ سرگوشی ہیں. یہ 2، زنا اور شراب اور جوا، 3 غلاظتیں آج نوجوانوں کی مجالس میں سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہی. 10 سال کے بچہ جو ہے، 10 سال کے بچے سے یہ کام شروع ہو رہا ہے آج، کہ 10 سال کے بچے بھی اگر بیٹھے ہیں یا زنا کی بات ان کے اندر ضرور چل رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں، بار بار پیٹتا ہوں، اگر تمہارے بچے یہ 10 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 16 17 جب تک شادی نہیں ہوتی گناہ کے اندر یہ مبتلا ہو گئے، کسی نے زنا، شراب، جوئے کے اندر قدم رکھ لیا تو سارا گناہ ماں باپ کے اوپر جائے گا. حدیث ہے باقاعدہ، وہ ملبہ سارا آپ صلی اللہ وہ اس کے اوپر
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے اوپر جائے گا. کیوں نہیں سمجھتے لوگ؟ پہلے برائی اور تھی، اب برائی ہاتھ میں ہے پوری دنیا کی. پہلے برائی پتہ کیسے تھی؟ آپ میں سے جو اکثر بیٹھے ہوں گے پرانے لوگ، یہ نیا جب وی سی آر آیا ہے کیا ہوتا تھا، کیسے لے کے آتے تھے اس کو. ٹھیک ہو گیا کسی نے کی ہو یہ کام کہ بزرگ جب زندہ ہوتے تھے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچپن میں ہوتے تھے، وی سی آر نکلا تھا، وہ بڑی ساری کیسٹ پڑتی تھی اس کے اندر کہ آج جمعرات ہے، آج اتوار ہے، چھٹی ہے جی، چلو بھائی لگاؤ. سمجھ آئی؟ تو کس طرح چھپا چھپا کے کیا جاتا تھا، لیکن حیا تھی اس وقت، اب نہیں حیا. اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے. اس وقت لوگ پتہ کیسی سادگی والے ہوتے ہیں. میں صرف ایک سادگی کے اوپر بات کرنے لگا ہوں. جب یہ لگتے تھے، یہ نئی نئی چیزیں آتی تھی، پاکستانی چیزیں چلتی تھی ٹی وی کے اندر، ٹی وی رکھا ہو، دیہاتی لوگ تھے نا، دیہاتی کے بڑے بیچارے سادے ہوتے ہیں. جب یہ چیز نہیں ہے، ہمارے لوگ سناتے ہیں باو جداد کے بابا جی تھے، بابا جی اس وقت کلہاڑی جو ہوتی ہے نا، یہ گیس نہیں تھی دیہاتوں کے اندر، اب تو گیس آ چکی. شام کو وہ لکڑیاں کاٹ کے بھی وہ اپنی لے کے آتے تھے، کلہاڑی بھی وہ ساتھ رکھتے تھے. تو ایک وہاں گاؤں کے اندر بابا جی تھے، وہ کلہاڑی اپنے پاس رکھتے تھے ہر وقت ان کے سر پہ. رات کو اس کو پتا ہوتا تھا جی فلانی جگہ پہ یہ آج جمعرات ہے، ادھر یہ کام ہوگا، وی سی آر آ چکا ہے اور وہاں جا کے دیکھنا ہے. تو بتاتے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے دیکھتا تھا ٹی وی کے. اگر کوئی ٹی وی سے نکل آتا تھا نا کوئی ایسے مثلاً کوئی اس کی طرف گھوڑا لے کے آ رہا ہے، ڈنڈا لے کے آ رہا ہے، کلہاڑی لے کے آ رہا ہے، اس نے جب دیکھا کہ میری طرف کلہاڑی آ رہی ہے، اس نے اپنی کلہاڑی دے کر ماری ٹی وی کے اوپر ٹھکا. لوگوں نے کہا یہ کیا یہ میری طرف آ رہے کلہاڑی لے کے. ایسے سادے لوگ ہوتے تھے اس وقت، کچھ پتہ نہیں ہے بیچاروں کو یہ کیا چیزیں ہیں کیا نہیں. حیا تھی لوگوں کے اندر اس وقت، ماں باپ کی حیا تھی، بزرگوں کی حیا تھی. اب چھوٹا سا بچہ ہے، میوزک چل رہا ہے، ماں باپ روک نہیں سکتے اس کو. بیٹی ہے سر پہ دوپٹہ نہیں لے رہی، ماں باپ روک نہیں سکتے اس کو. وجوہات اس کی کیا ہیں؟ ہم خود یہ سب کچھ کمانے والے ہیں. ہم نے خود اپنی اولاد کو برباد کیا ہے، ان کو موبائل دیا ہاتھ میں، ان کو دوستیوں کے اندر مبتلا کیا، ان کو خود ہم نے بربادی کے رستے پہ لگایا. یہ بھگتنا بھی پڑے گا آئندہ. خدا را سوچو، یہ اگلی نسل جو ہے نا، اس کے بارے میں کوئی پکا یقین سے نہیں کہا جا سکتا یہ آنے والے وقت میں یہ مسلمان بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے. جب ادب حیا قرآن سے شغف ہی نہیں، حدیث سے شغف ہی نہیں، تو کیا فائدہ اسلام کا نام لے کے؟ پتہ ہی نہیں کچھ. معاف کرے اللہ پاک سب کو. فرمایا سرگوشی کرنی ہے نا نیکی کی، سمجھ آئیے؟ یہ باتیں کیا کرو نیکی کے بارے میں، تقوی کے بارے میں. ماں باپ کو سوچنا چاہیے. کوئی ماں باپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ میرا بیٹا جن کے لوگوں کے ساتھ پھر رہا ہے، کہ میرا بیٹا جن کے ساتھ پھر رہا ہے وہ حدیثیں سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو بیٹھ کے، یا قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، یا قرآن سمجھا رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ کسی کے اوپر اعتماد کیے نہیں جا سکتا. تو اللہ فرما رہے ہیں وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سرگوشی کرنی ہے تو کیا کرو؟ نیکی کی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی کرو. تو ہماری یہ پیچھے آیا نا وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، رسول کی نافرمانی کے بارے میں تمہاری کوئی سرگوشی نہیں، کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تمہاری. وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہا اللہ سے ڈرو. اور کون ہے اللہ؟ جس کی طرف تم نے جمع ہونا ہے. یہ نہ سمجھو یہ سرگوشیاں کر کے بس ادھر کو چلا گیا، کوئی اپنے گھر کو چلا، کوئی ادھر کو چلا. فرمایا نہ، میری طرف آنا ہے، میں نے تم سے پوچھنا ہے. میں نے جو منع کر دیا تھا تمہیں، تم نے اپنی مجلسوں کو اچھا رکھنا، نہیں کرنی تم نے دین کے خلاف بات، تقوی پر بات کرنی ہے. تم نے کیوں پھر ہمارے رسول کے احکام سے مخالفت کی؟ تم نے کیوں کی؟ تم نے ہمارے رسول کے احکام سے مخالفت. اور جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے نا، سمجھ آج بھی اللہ کا جن کے اوپر نظر کرم ہے، خدا کی قسم دین کی بات سن کے ان کو بڑی تسکین پہنچتی ہے. پرسوں کی بات ہے، میرے پاس صبح ایک آدمی آیا، وہ بڑے کار صاحب کے پاس گئی بیٹھا تھا، آگے سلام لے رہا ہے. بڑے کار صاحب اس کو سمجھا رہے تھے دین کی باتیں، بس قرآن پاک کی آیتیں. ان کی پھر طریقہ ہے نا، جس طرح وہ ان کے پاس کوئی بیٹھ جائے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بس برسات کرتے ہیں اس کے اوپر. میرے پاس آگے کہتا ہے کہ خدا کی قسم مجھے سکون آ جاتا ہے قاری صاحب کی باتیں سن کے.
وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے دین کے ساتھ محبت رکھی نہیں ہے. ہم نے محبت رکھی ہے کس سے؟ گناہوں کے کاموں سے. اس کے اندر تسکین ہے، نیکی کے کام میں ہماری تسکین ہے ہی نہیں. یہ سب، یہ دل جو ہے نا، یہ دل یہ منافق ہو چکا ہے ہمارا. سمجھ آ گئی؟ ہم کافروں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں نا آج. یہ سب سے پہلے یہ اس کافر کو مارو جو ہم نے دل کیا یہ پال رکھا ہے سینے کے اندر. نفرت کرو گناہ سے، بری مجلس سے، بری صحبت سے نفرت کرو. نفرت اہل علم سے، نیک لوگوں سے محبت رکھو اور ایسی صحبت اختیار کرو. ایسی صحبتوں میں بیٹھو اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو. سمجھ آ گئی؟ دیکھیں جی آگے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ. اللہ اکبر. فرمایا سوائے اس کے نہیں سرگوشی شیطان کے بہکانے سے. آگے وہی بات، جب بیٹھیں گے 2 بندے 3 بندے بیٹھیں گے تو کون اس کو بہکائے گا؟ شیطان بہکائے گا. چھوڑ اللہ کی بات، رسول کی بات کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ادھر حدیث سے سنانے کا؟ ادھر کرو ذرا دنیا کی موج مستی کی باتیں. شیطان بہکائے گا. ہے کسی کا اتنا مضبوط ایمان؟ ہے کسی کا مضبوط ایمان؟ کسی کا اتنا کہ 2 بندے بیٹھ جائیں، چلو وہ نیت کریں کہ ہم کیا کریں گے دین کی باتیں. کوئی ایمان نہیں آج اتنا پکا کسی کا. شیطان کے بہکانے سے وہ کیا کریں گے؟ کیوں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمگین ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے. اگر وہ منافق تھے نا، وہ اس دور کے، وہ سرگوشیاں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا شیطان کے بہکانے سے. کیوں؟ تاکہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچے. جہاد میں نہیں جائیں گے، تکلیف ہوگی، مر جائیں گے، گھر میں ہی رہو، جانے کی ضرورت نہیں. ایمان والوں کو تکلیف. اچھا، اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا وہ نہیں وہ نقصان دینے والے ان کو کچھ بھی نہیں، وہ نقصان دینے والے ان کو کچھ بھی، یعنی ایمان والوں کو. کیوں؟ الا باذن اللہ، مگر ساتھ اللہ کے حکم کے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اللہ نے فرمایا یہ میری کلاس ہے، اللہ پاک اس کو آباد رکھے اس میں خانے میں. اس سے نظر بد سے بچائے، حسد سے بچائے، بغاوت سے بچائے. میں نے کہا نا یہ منافق بہت زیادہ تنگ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تکلیف پہنچاتے تھے مسلمان اسلام کیا ہو جائے، بدنام ہو جائے، کوئی ایمان قبول ہی نہ کرے. یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا. قیامت تک جب بھی کوئی داعی حق نے حق کا کلمہ بلند کیا ہے، اس کے آگے 3 جماعتیں ابھری ہیں. یا تو مکمل انکار کیا گیا ہے، اور یا اس کے مخلص بنے ہیں. تیسری جماعت کیا ہے؟ اندر بھی رہتے ہیں اور دل میں کیا ہوتی ہے؟ کھوٹ ہوتی ہے. اور میری بات یاد رکھنا، کسی بھی محکمے کے اندر تم ہو، وہ ایک تمہارا دشمن ہے ظاہر، اس کی خیر ہے، چھوڑ دو، اس کو پتہ ہے دشمن. اندر کا جو فتنہ ہے نا، اندر کا فتنہ، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کے شر سے پناہ مانگا کرو. مثال کے طور پہ کوئی میری کلاس کا بندہ ہے، اللہ بچائے 100 بار بچائے، اٹھ کے کہہ دے وہ جاؤ مولوی صاحب میں نہیں ٹاڈی کلاس جانا. ٹھیک ہے، میں نہیں ٹاڈی کلاس جانا، میرا انج ہو گیا، میرا انج ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ مقصد جماعت ٹوٹے، ادھے میرے ال تے ادھے مولانا صاحب ال. یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ، یہ فتنہ ہے یہ. اور اگر کوئی باہر کا بندہ کرتا ہم اس کو دبا سکتے تھے، لیکن یہ چونکہ اندر سے کھڑا ہوا ہے کہ جاؤ جی میں نہیں آندا، اس کا مقصد جماعت ٹوٹے. اگر میں نہیں تو سارے ہی ٹوٹیں، میری طرف آئیں، ٹوٹے کلاس ٹوٹے، سارا خراب ہو، فتنہ پھیلے، یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو، فساد ہو. ایسے فتنے کو دبانے کے لیے پتہ کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگ لو. او بابا تیری معافی، بہ جا رام سکون سے، آ جا درس قرآن، تجھے کچھ نہیں کہتے، آ جا بس. اس کو دباؤ ادھر ہی بس. اس سے بچو، دعائیں مانگا کرو، اللہ ایسے شر، ایسے گندگی غلاظت سے اللہ محفوظ فرمائے. یہ ہوتی ہے حسد کی نظر. ایک خوشی کی نظر ہے وہ الگ ہے، ایک حسد کی نظر انسان کو برباد کر دیتی ہے. اب یہ اتنی بڑی کلاس کسی مسجد کے اندر نہیں، اندر کے بندے کی نظر لگ جائے، اٹھ جائے، شیطان بہکا دے، نہیں جی میں نہیں اس طرح کرنا، میں نہیں، تاڑے نہ اختلاف ہے، جاؤ میں نہیں.
پورا قرآن سمجھ لیا ہن ساڈے نال ادا ہو رہی، یہ فتنہ سمجھ لیں۔ اللہ پاک ایسے شر سے فتنے سے، میں نے 21ویں سپارے کے وقت آپ کو کہا تھا نا کہ فتنے اب پھیلیں گے، شر پھیلے گا۔ 21واں سپارہ میں نے شروع نہیں کیا تھا، اس وقت آپ کو بتایا تھا کلاس میں، شر پھیلے گا، فتنے پھیلیں گے۔ آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے ان کو دبایا ہے۔ شاید آپ میں سے کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حملے، لیکن دبایا ہے حکمت عملی سے، پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ اللہ کا شکر۔ میرے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئیں آپ کو نہیں بتایا گیا، لیکن دبایا ہے اس کو۔ کیوں؟ اس قرآن کی جماعت کی خاطر کہ یہ ٹوٹے نہ، یہ ختم نہ ہو، اس کو پورا کرنا ہے، سمجھ آئیے۔ لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی ایسا منافق، کوئی ایسا بے ایمان اٹھ کے کہے کہ میں قرآن کی کلاس کو نقصان پہنچاؤں گا، ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کے حکم کے بغیر وہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا کبھی بھی، کیونکہ یہاں ایمان والے ہیں، یا قرآن سمجھنے والے، پڑھنے والے ہیں، سمجھ آ گئی۔ اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے جائے دفع ہو جائے، ہمیں کوئی نہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت، وہ جا کے کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لے، کوئی فکر نہیں ہے، اپنی قسمت میں خود ٹانگ مارے گا۔ الحمدللہ ایسی قرآن کی کلاس بھی اس کو پوری شہر کے اندر کہیں نہیں ملے گی، یہ میرا دعویٰ ہے، سمجھ آئی۔ پھر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، فرمایا اور اوپر اللہ کے پس چاہیے توکل کرنے والے توکل کریں۔ ایمان والے جو ہوں گے وہ کس کے اوپر توکل کریں گے؟ اللہ کے اوپر۔ ہمارے لیے صرف کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ ہی اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ صرف اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمارا ایمان ہے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ۔ محمد اشرف صاحب۔